آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل. اعوذ باللہ من الشر الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام علی رسول المصدد ابی القاسم محمد. وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین قال اللہ سبحانہ وتعالی فی شأنہم انما یرید اللہ لیذہب عنہم الرجس اہل البیت ویطہرہم تطہیرا. اما بعد، ہمارا پہلا درس کتاب عروج السادہ سے معرفت نفس کے بارے میں تھا. دوسرا عنوان کیفیت شناخت نفس کے بارے میں ہے، یعنی نفس کو کیسے پہچانا جائے. نفس کو پہچاننے کا طریقہ کار کیا ہوگا. انسان اپنے آپ کو کیسے پہچانے گا کہ جس کے ذریعے سے وہ من عرف نفسہ فعرف ربہ کی منزل تک پہنچ جائے گا. تو اس چیپٹر میں آیت اللہ العظمیٰ احمد نراقی علیہ الرحمہ نے انسانی جسم کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے. پہلا حصہ ظاہری، جو ہم جسامت رکھتے ہیں، اور دوسرا حصہ عالم ملکوت یا عالم ارواح، روح جسے ہم کہتے ہیں. پس ہمارا جسم دو عنصر سے مشتق ہے، ایک عالم جسم ہے اور ایک عالم روح یا ارواح. جسم اور روح اگر باہم رہتے ہیں تو ہم سانس لیتے ہیں، زندگی کے معاملات انجام دیتے ہیں. اگر امر الہی سے ہمارے اس ظاہری جسم سے روح جدا ہو جائے تو ہماری موت واقع ہوتی ہے. پس اپنے آپ کو پہچاننے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ظاہری جسم اور روح کے بارے میں اعتقاد رکھیں. ظاہری جسم کے بارے میں ہم تحقیق کر کے، جستجو کر کے معلومات اور علم تو حاصل کر سکتے ہیں، لیکن روح کے بارے میں تحقیق کرنا، جستجو کرنا ممنوعیت قرار دی گئی ہے کہ یہ ایک امر الہی ہے، یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے. یہاں پر ہمارے محققین، فلاسفر یا ائمہ اطہار علیہ الصلاۃ والسلام سے جو روایات منقول ہیں، اس روح کا جو نظام ہے، سسٹم ہے، اس کو مخفی ہی رب العزت نے اپنی عبودیت، اپنی خالقیت کو دیگر مخلوقات سے ممتاز رکھنے کے لیے اپنے پاس ہی رکھا ہے. اس کا علم کسی اور کو نہیں دیا، حتیٰ کہ اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام. جب پیغمبر اسلام کے پاس آ کے بہت سارے جو اس وقت کے جو محققین ہوا کرتے تھے، ظاہری جسم کے بارے میں وہ معلومات، علم تو حاصل کر لیتے تھے، لیکن روح کے بارے میں وہ عاجز آتے تھے. اور آج کے دور میں بھی ایسا ہی ہے. تقریباً جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے سے انسان نے
انسان کو تو بنا لیا ہے، لیکن اس بات پہ آ کر ان کی جو تمام تحقیقیں ہیں وہ دم توڑ جاتی ہیں کہ روح کیسے اس کے اندر داخل کیا جائے۔ صرف روح کا داخل کرنا رہ گیا ہے، باقی ہر حصے کو انسان نے اپنی کوشش کے ذریعے، اپنی تحقیق کے ذریعے وجود میں لایا ہے۔ عام طور پر ہم دیکھتے ہیں تو انسان اشتباہ کر جاتا ہے کہ یہ کوئی انسانی بنایا ہوا جسم ہے یا خدا کا بنایا ہوا جسم ہے، لیکن جب روح کا مرحلہ آتا ہے تو انسان بے بس ہو جاتا ہے۔ تو اس وقت انسان کس کی طرف محتاج ہوتا ہے؟ اپنے معبود کی طرف محتاج ہوتا ہے۔ ایک درود پڑھے محمد و آل محمد کی پاک ذات پہ۔ جب اس دور کے محققین نے اصرار کیا پیغمبر اسلام سے، روح کے بارے میں تحقیق کیا، پوچھا، سوال پوچھا، تو پروردگار عالم کی طرف سے حکم نازل ہوا۔ کیا حکم نازل ہوا؟ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي۔ جب لوگ آپ سے روح کے بارے میں سوال کریں کہ روح کیا ہے، روح کیسے وجود میں آئی، یا جو بھی سوالات بنتے تھے، تو رب العزت نے کہا کہ یہ بنی نوع انسان کے علم میں آنے والی شے نہیں ہے۔ ان سے کہہ دو کہ یہ کیا ہے؟ قُلْ رُوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، رب کی طرف سے ایک امر ہے، ایک حکم ہے، بس اس سے زیادہ انسان کی بس کی بات نہیں ہے روح کے بارے میں تحقیق کرے، بس یہ امر الہی ہے، اس سے زیادہ انسان تحقیق نہیں کر سکتا روح کے بارے میں۔ بس یہ روح اور جسم مل جائے تو انسان کی زندگی بنتی ہے، انسان کی حیات بنتی ہے۔ عزیزان محترم، پھر انشاءاللہ اگلے درس میں اس سے آگے جو موضوع ہوگا اس پہ مختصر بات چیت ہوگی۔ ایک درود پڑھیں محمد و آل محمد کی پاک ذات پہ۔ کل کا جو عظیم الشان پروگرام آپ تمام مومنین نے جٹیال کی میزبانی میں منعقد کیا، آپ سب قابل ستائش ہیں۔ ایک نئی امید، ایک نیا ولولہ، ایک نیا جذبہ جٹیال کے مومنین نے پوری ملت کو عطا کیا ہے، پوری ملت کو دیا ہے۔ ایک سخت مرحلہ تھا، مشکل مرحلہ تھا، بہت سارے احباب تو بالکل ڈرے ہوئے تھے کہ کیا ہوگا، کیا نہیں ہوگا، لوگ آئیں گے، نہیں آئیں گے، انتظامات ہم کر پائیں گے یا نہیں۔ بہت سارے تھے، ان کی جو تھی وہ بھی اپنے حد تک ٹھیک تھی، لیکن کیونکہ ہمیں چھوٹا سا تجربہ ہو گیا تھا، مختلف ایام میں ہم مسجد کی سطح میں جو ہم منعقد کرتے تھے تو توکل کیا۔ اس کے بعد الحمدللہ آپ سب کی تعاون سے بہت ہی شاندار پروگرام منعقد ہوا۔ اس بابت آپ تمام مومنین کا انتہائی ممنون اور مشکور ہیں، جس طرح ہمارے دیگر علماء عزیز آغا صاحب ہیں، دیگر علماء کرام نے آپ تمام مومنین کا شکریہ بھی ادا کیا اور آپ تمام مومنین کی تعریف بھی کی۔ پہلا نقطہ یہ۔ دوسرا نقطہ، سندھ سے اس وقت ہمارے مومنین جو ہیں، عزادار جو ہیں، کراچی کی طرف رواں دواں ہیں۔ ایک عظیم الشان ریلی کراچی کی طرف روان ہے۔ ہمارا بس ایک ہی مطالبہ ہے، مطالبہ یہ کہ جو FIRs، جو مشاکل عزاداری منعقد کرنے پہ ہمارے عزاداروں پر FIRs کاٹی گئی ہیں، ان کو فی الفور ہٹایا جائے، ان FIRs کو کینسل کیا جائے۔ عزاداری ابا عبداللہ الحسین پاکستانی شہری ہونے کا اور دیگر جو آئینی حقوق ایک شہری ہونے کے حوالے سے
آزادی کے حوالے سے، آزادی رائے کے حوالے سے جو قوانین ہیں آئین میں، ان کے مطابق عزاداروں کا حق بنتا ہے کہ وہ جہاں چاہیں، جس انداز میں چاہیں عزاداری ابا عبداللہ الحسین برپا کریں۔ جس طرح دیگر مذاہب کے لوگ آزادانہ طور پر اپنی رسومات اور دیگر اپنے تبلیغی جو سلسلے ہیں وہ بجا لاتے ہیں، اسی طرح عزاداران ابا عبداللہ الحسین کا بھی بنیادی اور آئینی حق بنتا ہے کہ وہ جس انداز میں بھی چاہیں عزاداری ابا عبداللہ الحسین منعقد کریں، برپا کریں۔ یہ کیا بات ہو گئی کہ اربعین حسینی پہ جو مومنین پیادہ روی کر کے، پیادل چل کے مرکزی اجتماع میں آ گئے، ان کے خلاف FIR کٹی۔ یہ تو کوئی آزادی نہیں ہوئی، یہ تو کوئی آئین پہ پاسداری نہیں ہوئی۔ اب ہمارے علاقے میں کوئی پیادہ روی کر کے یہاں سے کوئی گزر جا رہا ہے، کوئی یہاں سے کوئی ہنزہ جا رہا ہے، کوئی سکردو سے یہاں آ رہا ہے، یا ہنزہ سے یہاں آ رہا ہے، یا کسی اور علاقے سے یہاں آ رہا ہے۔ کچھ دن پہلے بھی یہ سلسلہ جاری تھا، مختلف عنوانات سے پیادہ روی کی لوگوں نے۔ تو ان کے خلاف اگر کوئی FIR کٹوائے تو ظاہر سی بات ہے وہ مریض ہے جو ان کے خلاف کوئی FIR کٹواتا ہے، کوئی مسئلہ ہے اس کے ساتھ جو FIR کٹواتا ہے۔ بس جو بھی عزاداران ابا عبداللہ الحسین تھے ہمارے، پیادہ روی کی انہوں نے، اور کیا انہوں نے آئین کو ہاتھ میں نہیں لیا، کسی کے خلاف نعرہ بازی نہیں کی، تکفیر نہیں کی کسی کی، صرف اور صرف انہوں نے کیا کیا، ہمارے عزاداروں نے پیادل جہاں پر ان کا اجتماع، مرکزی اجتماع ہوتا تھا، وہاں پر پیادل گئے اور اس اجتماع میں شریک ہوئے ہیں۔ اور جس نے پیادہ روی کا اہتمام کیا ہے، پیدل چلنے کا اہتمام کیا ہے، اس کے خلاف FIR کاٹی گئی ہے۔ یہ سراسر ناانصافی ہے۔ عزاداری ابا عبداللہ الحسین کو محدود، کم اور ختم کرنے کی ایک سازش ہے۔ انشاءاللہ العزیز ہمارے عزادار ہر وقت کسی اور موضوع پہ حساس ہوں یا نہ ہوں، لیکن عزاداری کے مسئلے میں ہر مومن اور مومنہ حساس ہے۔ انشاءاللہ العزیز ہمارے عزاداروں کو کامیابی ملے گی۔ ہم گلگت سے، ہمارے سندھ کے جو عوام ہیں، سندھ کے جو عزادار ہیں، سندھ کے جو حیدر کرار کے موالیان ہیں، ابا عبداللہ الحسین کے عزادار ہیں، ہماری نیک تمنائیں، ہماری نیک دعائیں آپ سندھ کے مومنین کے ساتھ ہیں۔ ہر وقت ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں۔ انشاءاللہ العزیز اگر کوئی حکمت عملی وہاں سے، سندھ سے ہمیں ملتی ہے تو انشاءاللہ گلگت میں ہم بھرپور انداز میں اپنے سندھ کے مومنین کا ساتھ دینے کے لیے تیار اور آمادہ ہیں انشاءاللہ۔ ایک درود پڑھیں محمد و آل محمد کی پاک ذات پہ۔ اللہم صلی علی محمد